بعض لوگ دوران گفتگو جب اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں یا تحریروں میں اللہ کا نام لکھتے ہیں تو وہ یوں کہتے اور لکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے خدا کہتے ہیں وغیرہ، انہوں نے فرمایا، جبکہ لفظ ہیں یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جمع کا لفظ بولنا خلاف ادب ہے، اور یہ واحد حقیقی کے شایان شان نہیں۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اسی طرح اس کے لیے لفظ بھی واحد کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے واحد کے الفاظ استعمال کرنے کی اپنے بندوں کو تعلیم فرمائی ہے۔ فرمایا کہ مجھے یوں پکارو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ کا اہد واحد کے صیغے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ جب تم اپنے ماں باپ کے لیے مجھ سے رحمت مانگو تو یوں پکارو، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہاں پر ارحم واحد کا صیغہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے واحد کے صیغے سے پکارو، حکم دیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ ادخل اخرج واحد کے صیغے ہیں، اور اللہ نے واحد کے صیغوں کے ساتھ پکارنے کا حکم دیا۔ گویا کہ جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم دیا ہے تو صیغہ واحد ہی سے پکارنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس نبی نے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ کو ندا کی، صیغہ واحد ہی سے پکارا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہاں لم تغفر اور ترحم واحد کی صیغے ہیں، آدم علیہ السلام نے صیغہ واحد سے اللہ کو پکارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ لا تذر صیغہ واحد ہے۔ تو گویا کہ جہاں جہاں بھی انبیاء کرام علیہ السلام نے، مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کو ندا کی، پکارا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء، رسول، صحابہ، تابعین، ائمہ، محدثین، مفسرین، فقہا، تمام مسلمین اللہ تعالیٰ کو صیغہ واحد ہی سے پکارتے رہے اور لکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا لفظ بولنے والے ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جمع کے الفاظ میں ادب اور احترام ہے، جبکہ واحد کے صیغے میں، واحد کے لفظ میں بے ادبی اور توہین ہے۔ مگر یہ وجہ بھی ایک وسوسہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، یہ محض ایک وسوسہ ہے، کیونکہ جمع کے صیغے میں اگر ادب اور احترام ہے اور واحد کے صیغے میں بے ادبی اور توہین ہے تو اللہ تعالیٰ نے واحد کے صیغے سے پکارنے کا حکم کیوں دیا؟ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم دیا، صیغہ واحد ہی سے پکارنے کا حکم دیا، جس طرح کہ چاند ایک آیات ہم نے بھی پیش کی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے واحد کے صیغوں سے کیوں پکارا اور بے ادبی کے مرتکب کیوں ہوتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صیغہ واحد سے پکارنے سے منع کیوں نہ کیا؟ دوسرا شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے جمع کے صیغے استعمال فرمایا قرآن پاک میں۔ دیکھیں جیسے اللہ فرماتا ہے وما خلقنا السماوات والارض، خلقنا یہ جمع کا صیغہ ہے کہ ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ انا نحن نزلنا، دیکھو نزلنا جمع کا صیغہ ہے، نحن، انا یہ جمع کے صیغے ہیں سارے، نحن نقصو، اللہ نے جمع کے صیغے استعمال فرمائے ہیں، تو لہذا ہم بھی تو اللہ کی اتباع کرتے جمع کے صیغے بولتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام نے اور صحابہ نے اس کی اتباع کیوں نہ کی، اللہ کو جمع کے صیغے سے کیوں نہ پکارا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان جمع کی ضمیروں کو جہاں قرآن پاک میں جمع کے صیغے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال فرمایا، جیسے انا اعطیناک الکوثر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، خلقنا وغیرہ کے الفاظ جہاں آئے، تو ان ضمیروں کو، ان صیغوں کو اس بات کی دلیل بنانا یہ محض جہالت اور لا علمی ہے، کیونکہ
نا نحنو اور جو جمع متکلم کی صیغے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے لیے استعمال فرمائے. جس طرح یہ جمع متکلم کے لیے موضوع ہیں، مقرر ہیں، ضمیر ہیں، اسی طرح یہ واحد متکلم کے لیے بھی موضوع ہیں اور استعمال ہوتے ہیں. وہ واحد متکلم جو اپنے آپ کو معظم اور بڑا ظاہر کرے. علامہ سیوطی علیہ الرحمہ ہم الحوام شرح جمع الجوامع میں فرماتے ہیں الثانی نحن للمتکلم معظما نفسہ، کہ دوسری ضمیر منفصل نحن ہے اس متکلم کے لیے جو اپنے آپ کو معظم ظاہر کرنے والا ہو، بڑا ظاہر کرنے والا ہو، جیسے کہ نحن نقص وغیرہ. تو پتہ چلا کہ متکلم خود اپنے لیے اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر سکتا ہے. جس طرح کہ خلیفہ وقت کہے ایانا اطیعوا، کہ ہماری اطاعت کرو. تو اللہ رب العزت نے جہاں جہاں بھی قرآن کریم میں جمع کے صیغے استعمال فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت، اپنی کبریائی اور اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے بیان فرمایا ہے. کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرے.